خوش آمدید۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی اردو لفظ پڑھا یا سنا اور ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئے کہ رکیے، اس کا تو ایک اور مطلب بھی تھا؟ اگر ہاں تو فکر نہ کریں، ایسا اکثر ہوتا ہے۔ آج ہم اردو کے اسی کمال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک جیسے دکھنے والے الفاظ بالکل الگ الگ کہانیاں سناتے ہیں، اور یہی چیز اس زبان کو کتنا مزیدار بناتی ہے۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ بھئی جب الفاظ دکھنے یا سننے میں اتنے ایک جیسے ہوں تو ان کے معنی میں آخر فرق کیا کیسے جائے؟ بس یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم مل کر سلجھانے والے ہیں۔ تو چلے ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں الٹ اور مخالف الفاظ کی۔ انہیں متضاد الفاظ بھی کہتے ہیں۔ یہ سمجھنے میں سب سے آسان ہے، مطلب ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی بالکل ضد ہوں۔ جی، اردو میں ہم انہیں کہتے ہیں متضاد الفاظ۔ مطلب سیدھا سا ہے، یہ وہ لفظ ہیں جن کے معنی ایک دوسرے سے بالکل الٹ ہوتے ہیں، بالکل 180 ڈگری کا فرق۔ یہ کانسیپٹ بہت سادہ ہے، چلیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اسلام اور کفر، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی مکمل ضد ہیں، بالکل جیسے دن اور رات یا سیاہ اور سفید۔ یہی تو متضاد الفاظ کی خاصیت ہے، یہ ہمیشہ جوڑوں میں آتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف۔ اچھا جی، تو اب الٹ سے چلتے ہیں ایک جیسی چیزوں کی طرف، یعنی ہمارا دوسرا حصہ، ہم معنی الفاظ، جنہیں ہم مترادف الفاظ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کی منزل ایک ہی ہے، بھلے راستے الگ ہوں۔ تو جی، انہیں کہتے ہیں مترادف الفاظ۔ یہ وہ لفظ ہیں جن کے معنی یا تو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں یا پھر بہت ہی قریب قریب۔ اور سچ پوچھیں تو یہی الفاظ زبان کو خوبصورت بناتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی بات کہنے کے کئی انداز آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، چاہے شب کہیں یا رات، بات ایک ہی ہے۔ اسی طرح آدمی کہہ لیں یا انسان، مطلب ایک ہی ہے، لفظ الگ الگ ہیں لیکن مفہوم بالکل ایک ہے نا کمال؟ یہیں سے زبان کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چلیں جی، اب کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آنے والا ہے۔ ہمارا تیسرا حصہ ہے ملتے جلتے دھوکے باز، یعنی متشابہ الفاظ۔ یہاں سے معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو دکھنے میں تو سگے بھائی لگتے ہیں لیکن ہوتے نہیں، اور اکثر ہمیں الجھا دیتے ہیں۔ گرامر کی زبان میں انہیں متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ اب یہ ہیں کیا؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو دکھنے میں تو ایک جیسے لگیں گے، لیکن ان کی سپیلنگ میں، ان کے اعراب یعنی زیر، زبر، پیش میں، یا پھر ان کے معنی میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 3 قسموں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی قسم، آواز ایک جیسی ہے لیکن سپیلنگ اور معنی الگ ہیں۔ دوسری قسم، سپیلنگ تو ایک ہے لیکن اعراب یعنی زیر، زبر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اور تیسری قسم، سپیلنگ بھی ایک ہے لیکن معنی بالکل ہی مختلف ہیں۔ ذرا ان مثالوں پر نظر ڈالیں۔ اثر اور اثر سننے میں کتنے ملتے جلتے ہیں نا، لیکن ایک کا مطلب ہے انفلوئنس اور دوسرے کا وقت، نماز اثر۔ املا اور معنی دونوں الگ۔ پھر دیکھیں عمارت اور عمارت، یہاں تو صرف زبر اور زیر کا کھیل ہے، لیکن ایک کا مطلب ہے امیری اور دوسرے کا بلڈنگ۔ اور آخر میں قلب یعنی دل اور قلب یعنی کلب۔ تو دیکھا، ایک چھوٹا سا فرق پورے لفظ کا مطلب کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنی آخری اور شاید سب سے دلچسپ قسم پر، ایک لفظ معنی 2۔ جی ہاں، انہیں کہتے ہیں ذو معنی الفاظ۔ یہ وہ جادوئی الفاظ ہیں جو ایک ہی شکل میں 2 الگ الگ پہچان رکھتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں ذو معنی الفاظ، مطلب لفظ کی سپیلنگ بھی وہی، بولنے کا انداز بھی وہی، لیکن اس کے معنی ہیں 2۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی تو معنی بدلنے کے ساتھ ساتھ لفظ کا جینڈر، یعنی وہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ بھی بدل جاتا ہے۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھیں، جیسے لفظ چاہ، اس کا ایک مطلب ہے کنواں اور دوسرا مطلب ہے محبت۔ یا پھر بوستان، یہ باغ کو بھی کہتے ہیں، اور یہ شیخ سعدی کی مشہور زمانہ کتاب کا نام بھی ہے۔ اسی طرح کف کا مطلب جھاگ بھی ہے اور ہاتھ کی ہتھیلی بھی۔ تو پھر پتہ کیسے چلے گا؟ سارا کھیل کانٹیکسٹ کا ہے، یعنی جملے کو دیکھ کر ہی سمجھ آتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اور مثالیں بھی ہیں، جیسے مہر، جس کا مطلب سورج بھی ہے اور محبت بھی،
یا پھر لب جس کا ایک مطلب ہونٹ ہے تو دوسرا مطلب مونچھ بھی ہو سکتا ہے۔ واقعی یہیں سے تو اردو زبان کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے۔ تو چلیں جلدی سے ایک بار دہرا لیتے ہیں جو ہم نے آج سیکھا۔ ہم نے الفاظ کے 4 الگ الگ روپ دیکھے۔ پہلا متضاد یعنی ایک دوسرے کی ضد، دوسرا مترادف یعنی ہم مانی، تیسرا متشابہ یعنی دیکھنے میں ایک جیسے پر اصل میں الگ، اور چوتھا ذو معنی یعنی ایک لفظ مگر معنی 2۔ تو آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا زبان کی جو پیچیدگیاں ہیں، یہ جو باریکیاں ہیں، یہ اسے صرف مشکل بناتی ہیں، یا پھر یہی چیزیں ہیں جو اسے اتنی خوبصورت، اتنی گہری اور اظہار کے قابل بناتی ہیں؟ اس پر سوچئے گا ضرور۔